الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول اے ایمان والو کہا مانو اللہ کا اور کہا مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کہا مانو اہل حکم لوگوں کا۔ جب کسی چیز میں تنازع میں آ جاؤ تو پھر لے آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ میرے مزدوروں، آج آپ کے یہ بائک کی قراندازی ہے۔ چارٹر آف ڈیمانڈ میں بڑی جدوجہد کے بعد یہ منظور کیا جاتا ہے، اور منظور ہونے کے بعد بھی اس کو لینا موجودہ مینجمنٹ کے وقت کسی سے بات کرنا وہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں منظور کرانے سے زیادہ مشکل ہم محسوس کر رہے ہیں۔ میں بطور گلا یہاں اپنے سینئر لوگوں کے سے گفتگو کروں گا۔ یہ یہاں کے ذمہ دار ہیں، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کمپنی ہر لحاظ سے ورکر کی چیزوں کو دینے میں بڑی اجلت کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، بہتر رویہ اور سلوک کے ساتھ پیش آیا کرتی تھی، لیکن موجودہ انتظامیہ میں چیزوں کو لینے کے لیے سی بی اے کو سینئر لوگوں کے پاس جا کر دست بستہ التماس کرنا، اگر ہم اس کو شمار کریں تو شمار سے بھی کہیں زیادہ ہے، گنتی سے، کاؤنٹنگ سے یہ زیادہ ہے کہ ہم یہاں کے لوگوں کے، یہاں کے انتظامیہ سے بات کرتے ہیں، سینئر لوگوں سے جا کے بات کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ مجھے، خاص طور پر میں ایک مذہبی شخص ہوں، مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی پہنچی ہے کہ موجودہ انتظامیہ سچ بولنے سے آ رہی ہے اور جھوٹ کو میرے خیال میں یہ جو ثواب تصور کرتی ہے۔ قاعدہ خلافی ان کے نزدیک کوئی جرم نہیں، کوئی غیر اخلاقی معاملہ نہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نچلے طبقے کے لوگ، ہم پست طبقہ کے لوگ، آج میں چاہتا کہ میجر صاحب بھی ہوتے، آج میں چاہتا کہ قاضی صاحب بھی ہوتے، اور میں کھل کے بات کرتا اور ان کو بتاتا کہ آپ کے اس طرح رویے سے ورکر کے متعلق آپ کا یہ تاخیر اور تعطل کی وجوہات کیا ہے۔ آج 31 تاریخ ہے، ایک معمولی سا صابن جو ورکر کو 10، 5، 8 تاریخ تک دیا کرتا تھا سابقہ مینجمنٹ، آج 31 تاریخ تک کہیں دور و دراز تک صابن کا نام و نشان نہیں ہے۔ اظہار صاحب تو صرف اوور ٹائم پر شدت کرنے کے لیے آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں اظہار صاحب کی خدمت میں مؤدبانہ التماس کرتا ہوں، جہاں آپ ورکر سے کام کرنے کے لیے اپنا پاور، دباؤ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں کے ذمہ دار ہیں، آپ سینئر لوگوں سے بات کریں مزدوروں کے مسائل کیا ہیں۔ پہلے ہمارے لوگ، نیچے کے لوگ ہمیں یقین دہانی کراتے تھے، اور وہ یقین دہانی پتھر پہ لکیر ہوا کرتا تھا، اس میں 1-2 گھنٹے یا 1 دن کی تاخیر شاید ہو، اس سے کہیں زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج میں مولانا روم کے مثنوی پڑھ کے آ رہا ہوں، مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک شیر کا بچہ بکریوں کے بیچ میں پل بڑھ کر پڑا ہوا، جب دوسرے شیر کو حملہ آور ہوتا ہوا دیکھ کے وہ شیر کا بچہ بھی بکریوں کے ساتھ بھاگنے لگا۔ میں ان مینجمنٹ کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ ورکر کی طرح بکری نہیں، آپ شیر ہیں۔ آپ ہم مزدوروں کو، سینئر آدمی کو دیکھ کے اس طرح خوفزدہ ہیں جیسے ایک ہیلپر خوفزدہ ہے، اس طرح آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں جس طرح ایک مزدور کی ٹانگ کانپتے ہیں۔ کیوں کانپتے ہیں؟ عزت کی نوکری کرو، باعزت نوکری کرو۔ جہاں تمہارے عہدے کی پاسداری نہیں ہے تو آپ بات کرو۔ آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہو، جس مقصد پر بیٹھے ہو، صرف کارٹن بنوانے کے لیے نہیں بیٹھے، صرف گلی کوچوں کے صفائی کے لیے روننگ کرنا آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ ورکر کے تمام حقوق اور مراد کی ذمہ داری آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، یہ آپ کی ناکامی ہے، یہ آپ کی سستی ہے۔ آپ کا دست ورکر کے کام سر سے اٹھا ہوا ہے، دست شفقت آپ نہیں رکھتے، آپ نے صرف ڈنڈا اٹھا کے کام کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ کام بے شک کریں گے ہم،
جب تک آپ بینیفٹ وقت پر نہیں دیں گے، سی پی اے کے ساتھ معاہدے کو آپ اس کی پاسداری نہیں کریں گے تو سی پی اے سے کہیں سخت لفظوں میں آپ سے گفتگو کرے گی، کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے بعد سب کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ قاضی صاحب کا خون میرے خون سے زیادہ لال نہیں ہے، مرتضیٰ للن کا خون میرے خون سے زیادہ نہیں ہے، اس کی عزت میرے عزت سے زیادہ نہیں ہے۔ جس طرح وہ عزت رکھتا ہے اسی طرح میں عزت رکھتا ہوں، جس طرح وہ سرخ خون رکھتا ہے اسی طرح میں سرخ خون رکھتا ہوں، جس طرح وہ اپنی زبان کی پاسداری چاہتا ہے اسی طرح میری زبان کی بھی کوئی اہمیت ہے، حیثیت ہے، کوئی وقار ہے، کوئی وقعت ہے۔ اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے، آپ سینئر لوگوں سے ہماری باتیں ان کو نہیں بتائیں گے، یہاں کے حالات نہیں بتائیں گے، جس دن حالات خراب ہو گئے اس دن پھر بات بھی ہم سے مرتضیٰ للن کرے گا یا مرتضیٰ قاضی کرے گا یا قاضی صاحب کرے گا۔ آپ کی پھر کیا ضرورت ہے؟ آپ اوور ٹائم کے معاملے میں ڈنڈا اٹھا کے آتے ہیں، آپ خواتین کو پریشان کرنے کے لیے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کی فیکٹری میں ورکر کے پاس یونیفارم نہیں ہے، آپ کی فیکٹری میں ابھی تک شوز نہیں ہے، 2 سال سے لیڈیز کی کوٹ، لیڈیز یونیفارم آپ نے دستیاب نہیں کر سکے۔ آپ بتائیں کیا مفلسی ہے؟ آپ بتائیں پروڈکشن میں کیا معاملہ ہے؟ آپ کی غلط پالیسی سے فیکٹری نقصان کی طرف جا رہا ہے، آپ پر جرمانے انڈس کی طرف سے عائد ہوتے ہیں، وہ آپ کی غلط پالیسی ہے۔ آپ نے سینئر لوگوں کی کارکردگی کو جو آپ سے پہلے تھے ان کو ہدف تنقید بنانے کی خاطر نیا منصوبہ لے کر آئے جس میں آپ رسوائی کے معاملے میں مبتلا ہے۔